وہ آیا اور چھا گیا۔ آج ہم ایک انسان کی بات کرنے لگے ہیں، وہ انسان جس نے پاکستان کو انڈیا پاکستان 2025 کی وار جتوائی، پورا مائنڈ گیم کھیلا، پورا پروجیکٹ اس کا اور کے پیچھے اس عظیم انسان کی انتھک محنت، کم تر سلیپ، ہاتھ میں تسبیح، کام اینڈ کھول، کمگو اور اپنے کام میں مگن۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کا کانٹیکسٹ ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ تو آج ہم بات کرنے لگے ہیں ظہیر بابر سدھو، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو۔ 1965 میں گجرات کے ڈسٹرکٹ میں گاؤں سدھ میں پیدا ہونے والے اس عظیم انسان نے پاکستانی ایئر فورس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور آج آپ کا ملک، آپ کے ایئر فورس ناقابل تسخیر بن چکے ہیں پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے علامت بن چکے ہیں، پوری دنیا کے لیے مثال بن چکے ہیں۔ آپ کی ایئر فورس ملکوں میں، دوسرے ملکوں کی تدریس میں، مطلب کتابوں کے اندر سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائی جا رہی ہے، ایگزامپل کے طور پہ پڑھائی جا رہی ہے۔ 2019 کی وار، ابھی نندن صاحب آئے، چائے پلا کے بھیجے گئے، پورا سیناریو تھائی لینڈ کی کیڈٹ بکس کے اندر آپ کا نصاب شامل کر دیا گیا ہے، آپ کے متعلق ٹاپک شامل کر دیا گیا ہے۔ آپ اس ڈاگ فائٹ کے ایک پرائم ایگزامپل شامل ہو چکے ہیں، اور یہ صرف اور صرف کس کے بدولت؟ ظہیر بابر سدھو۔ 1986 میں اپنا کمیشن پاس کر کے ایئر فورس کو جوائن کرنے والے یہی مسٹر سدھو مختلف مراحل طے کرتے ہوئے 19 مارچ 2021 کو یہ چیف آف ایئر اسٹاف کی پوزیشن کے اوپر براجمان ہوئے۔ اس کے بعد سے اب تک 2019 کی پکچر آپ نے دیکھی، 2025 کی پکچر آپ نے دیکھی، اور اس تمام پکچر کے پیچھے اس بہترین انسان کا سول اینڈ مائنڈ کام کر رہا تھا۔ ایک لیڈر، ایک آپریشنل ایکسپرٹیز کا حامل، اور ایک واسٹ اسٹریٹجک تھنکر، جس نے اپنی گریجویشن کمبیٹ کمانڈر اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد ایئر وار کالج سے اپنا تعلیم کا سفر جاری رکھا، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے اپنی تعلیم کو مکمل کیا، اور اس کے بعد رائل کالج آف ڈیفنس اکیڈمی، رائل کالج آف ڈیفنس سے سند یافتہ یہ ساری ٹریننگ اور ڈگری حاصل کر کے آج آپ کے ایئر چیف مارشل ہیں۔ ان کی کمانڈنٹ کے اندر پاکستان ایئر فورس نے آج کی جدید ماڈرنائزیشن کو ایکلیمٹائز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ڈیفنس سسٹم پوری دنیا کے لیے ایک ایگزامپلری، اور انہی کے دور کے اندر پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کھامرا کی مزید ایکسپینشن ہو پائے۔ مختلف دنیا کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اسپیسیفکلی چائنا، ویسٹ اینڈ ٹرکی کے ساتھ کولیبریشن کیا، اور پاکستان کو آج ان بہترین ہاتھوں میں پہنچا دیا۔ یہی ظہیر بابر سدھو آج کی 5th جنریشن ماڈرنائزیشن پاکستان میں لانے کے حقدار بنے۔ سائبر اور اسپیس میں ڈومیننس حاصل کرنا اس لیڈر کی، ایک براڈ تھنکر کی ہی اس مرد مجاہد نے پاکستان ایئر فورس کو بڑے ڈیفرنٹ ٹائم میں، بڑے کرٹیکل ٹائم کے اندر لیڈ کیا، اور ایک نارمل پاکستان ایئر فورس کو ایک انبیٹیبل فورس کے طور پہ دنیا کے سامنے لے کر آئے۔ ان کی ہی موجودگی میں، ان ہی کی کمانڈنٹ کے اندر JF-17 تھنڈر بلاک 3 آپ کے پاس پروڈکشن میں حاضر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 2024 کے اندر آذربائیجان نے 40 ایئر کرافٹ آپ سے خریدے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان اور مسٹر سدھو کے لیے۔ انہی کے کمانڈنٹ کے اندر پروجیکٹ عزم اور پاکستان کا ڈرون وارفیئر پروگرام پروسیڈ ہوا۔ اب ایسا چیز تو یہ کیا کیا کام کرتے رہے، آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں، ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں۔ ہاتھ میں تسبیح لینے والا، کم نیند کرنے والا بندہ، پاکستان کے لیے سوچنے والا بندہ، پاکستان ایئر فورس کے لیے سوچنے والا بندہ،
اپنی کمانڈنٹ سے پہلے کن کن پوزیشنز کو ایکوائر کر کے اس پوزیشن پہ پہنچا ہے تھوڑا نظر ثانی کا. اسسٹنٹ چیف آف ایئر اسٹاف رہے آپریشنس کے اندر, ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف رہے ایئر ڈیفینس کے اندر, ڈی جی پروجیکٹ رہے ایئر ہیڈ کوارٹر کے اندر. اور یہی وہ بندہ ہے جس نے پاکستان ایئر فورس کا ویژن 2047 دیا ہے. اب 2047 کی پکچر الگ سے ویڈیو بنا کے پیش کریں گے کہ پاکستان ایئر فورس نے اس 2047 میں کیا کیا چیزیں اچیومنٹ کر لی ہیں. زہیر بابر سدھو اب تک کون کون سی اچیومنٹ کے ذریعے نوازے گئے ہیں. تمغہ امتیاز ان کو مل چکا ہے, تارہ امتیاز ان کو مل چکا ہے, نشانہ امتیاز ملٹری ان کو مل چکا ہے. اس کے علاوہ سعودیہ اور ترکی نے ان کو اپنے اپنے ملٹری اواسط سے نوازا ہے. یہی وہ ملٹری کمانڈنٹ تھا جس کی موجودگی کے اندر کراس بارڈر ٹیررزم جو کہ افغانستان کی طرف سے ہوا, وہ اٹیک ہوا, وہاں ہمارے جہاز گھسے اور وہاں مار کر آئے. ایک اور ٹیررزم کی انفارمیشن ملی تھی ایران کی طرف سے, ایران کی ٹیریٹری کے اندر, وہاں سے بھی ہماری ایئر فورس گئی اور ٹارگٹ اچیو کیے. یہ تھوڑی سی بریف آپ کو زہیر بابر سدھو کے بارے میں بتائیے. یاد رہے کہ ان کے بھائی پی ایم ایل این کی طرف سے ایم این اے بھی ہیں اس ٹائم 2024 کے اندر گجرات کے ڈسٹرکٹ سے کامیاب رہے. چودھری نصیر احمد عباس. تو کلیکٹیولی یہ انفارمیشن اباؤٹ زہیر بابر سدھو صاحب کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے, انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ سب پاسارہ ہے پاکستان کی وجہ سے آپ 2025 میں انڈیا کی وار جیتنے میں کامیاب ہے, 2019 میں ابھینندن کے جہاز گرانے میں کامیاب ہے. پس پردہ یہی انسان تھا, اسی کی اسٹریٹجی تھی. 2019 کے بعد جب آپ نے ابھینندن اور اس کا جہاز گرایا تو اس ٹائم انڈیا کے پاس رفیل نہیں تھے. یہ سدھو صاحب کی پلاننگ تھی, سدھو صاحب کا ہی پروجیکٹ تھا, سدھو صاحب کا ہی اچیومنٹ تھی کہ کس طریقے سے اگر رفیل آتا ہے تو رفیل کو کس طرح گرایا جائے. رفیل کو کچھ کرنے سے پہلے, پاکستانی ٹیریٹری میں داخل ہونے سے پہلے ہی گرا دی گیا. اب تک ہندوستانی اپنا سر پہ مٹی مار رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. ہم تو انٹر بھی نہیں ہوا پاکستان, اور پاکستان نے ہمارے 4 رفیل گرا دیے. تو یہ سب سارا کا سارا کریڈٹ جاتا ہے زہیر بابر سدھو صاحب کو, جنہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ مل کر اس آپریشن کو 2025 کے آپریشن کو کامیاب بنایا. میرا سلام اس جہانداد پاکستان کو. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور کبھی موقع ملا تو میں ان سے ملنا ضرور چاہوں گا. میری تمنا ہے کہ ایک عظیم انسان جو کہ آپ کو ویڈیوز میں اور پکچر میں نظر آتا ہے, کم گو ہاتھ میں تجربی, کم سلیپ کرنے والا, پاکستان کے لیے سوچنے والا, 1 سال ایکسٹینشن ان کو مل چکا ہے. اور امید ہے کہ مزید ایکسٹینشن ملے, اور نہیں ملے تو یہ جو مزید پاکستان کے لیے ماڈرنائزیشن کے کام ہو رہے ہیں, جن میں تمام تر اچیومنٹ سدھو صاحب کے لیے ہیں, ان کو ٹیم کا حصہ ضرور. ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.